ارنولڈ نے کہاں سے نقل کی ہے یہ وہ جانیں گے، لیکن بہرحال اس نے کہا ہے کہ آج بھی جب انسان اجمیر جاتا ہے تو وہاں اس قبر کے اندر دفن شدہ انسان کی حکومت آج بھی نظر آتی ہے، لوگ کس طرح سے وہاں کیا کیا کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں سجدے کرتے ہیں، ظاہر ہے سجدے کرنا غلط ہے، مگر یہ کہ ارنولڈ وہ شخص ہے کہ جس سے اقبال نے بہت فائدہ اٹھایا، اور ارنولڈ کہا کرتے تھے کہ اقبال جیسا اسٹوڈنٹ جس استاد کو مل جائے، اگر وہ سکالر نہیں ہوگا تو سکالر بن جائے گا، اور اگر وہ سکالر ہوگا تو بہت بڑا سکالر بنے گا، کیونکہ اقبال میں خود بیٹھتا ہے، میں استاد کو بیٹھنے دیتا ہے۔ بہرحال جب اقبال لندن گئے، وہاں انہوں نے قانون کی تعلیم بھی پڑھی، اکانومی کی تعلیم بھی پڑھی، اور فلسفے کی تعلیم بھی پڑھی۔ جرمنی میونخ یونیورسٹی جو آج بھی ہے، اب اگر وہ زوال کا شکار ہے، میونخ یونیورسٹی میں فلسفہ عجم کے عنوان پر، یا ایران کے فلسفہ الہیات، اس عنوان پر انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، اور وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ اردو میں منتقل نہیں ہوا ہے، وہ انگریزی میں ہی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر بن کر کے واپس آئے۔ پھر لاہور کالج میں وہ کئی سال تک پروفیسر رہے، لندن میں بھی وہ اپنے استاد ارنولڈ کی جگہ پر عربی کے پروفیسر رہے ہیں 1-2 سال تک۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو لاہور میں طویل زمانے تک وہ پڑھاتے رہتے تھے۔ اقبال نے 3 نکاح کیے ہیں، اور آخری نکاح جو ہوا تھا اسی آخری نکاح میں اقبال کا مشہور بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا جاوید اقبال، اور جاوید اقبال کی دوسری بہن تھی، ان کا نام تھا منیرہ۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اقبال کا یہ جو تیسرا نکاح تھا اس میں بہت خوش رہے ہیں وہ، اس سے پہلے نکاحوں میں ان کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، یعنی وہ اطمینان کی حالت میں نہیں رہے، اور شاید وہ ازدواجی زندگی میں خوشیاں محسوس نہیں کر پا رہے تھے، مزاجوں میں موافقت نہیں رہی ہوگی یا کیا صورتحال ہے، لیکن بہرحال وہ پہلے 2 نکاحوں میں مطمئن نہیں تھے۔ تیسرا نکاح جب ان کا ہوا ہے اس کے بعد پھر وہ بہت خوش زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کا وہ بڑھاپے کا زمانہ تھا، اور اس اقبال کی سوانح حیات لکھی ہے زندہ رود کے نام سے، اور زندہ رود یہاں بھی اویلیبل ہے، وہ کتاب یہاں بھی ملتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ جاوید صاحب کے ازدواجی زندگی کے بحرانی دور لکھا ہے، اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ میرے والد کی کے نکاح کتنے ہوئے اور کیا کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تک تو کورٹوں میں مقدمے لڑتے رہے، اور وہاں وہ اپنا روزگار کماتے تھے، یعنی وکالت کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی اقتصادی زندگی بہت زیادہ پستی کی حالت میں رہی ہے، یعنی فقیرانہ زندگی گزاری ہے۔ مالداری ان کے ہاں تھی نہیں، کبھی مالداری کے اسباب بھی نہیں تھے، اسی لیے ان کی تعلیم کے تمام خرچے نہ ان کے والد برداشت کر سکے، وجہ یہ کہ وہ غریب انسان تھے۔ ہاں ان کے بڑے بھائی نے ان کے تعلیم کے خرچے برداشت کیے تھے، بڑے بھائی کا نام تھا عطا محمد۔ یہ عطا محمد صاحب آگے چل کر کے مرزائی بن گئے، اور اسی لیے علامہ اقبال کو بہت دکھ تھا اس کا کہ ایک طرف سے میرا بڑا بھائی بہت بڑا محسن ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے تعلیم پڑھی ہے، مگر دوسری طرف سے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ میرا بڑا بھائی مرزائی بن گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کی بڑی تمنا تھی کہ اگر میرے بھائی کی وفات ہو گئی، میں ان کے جنازے میں شریک اگر ہوا تو مرزائی کے جنازے میں شریک ہوں گا، اور اگر جنازے سے الگ رہوں گا تو بھائی کے جنازے سے الگ کیسے رہ سکوں گا۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس امتحان میں اپنے آپ کو ڈالوں، میں جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتا اور جنازے سے الگ نہیں رہ سکوں گا، لہٰذا وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ میرے بڑے بھائی سے پہلے میری وفات ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عطا محمد صاحب سے پہلے ہی علامہ اقبال کی وفات ہوئی، اور جب علامہ اقبال آخری لمحوں میں تھے تو یہ بڑے بھائی آئے تھے ملنے کے لیے، اور انہوں نے ان سے اور جب بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے اور علامہ اقبال آخری لمحوں میں ہیں اور تقریباً روح نکلنے والی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ جو ہی وہ پہنچے تو علامہ اقبال کے چہرے پر خوشی آ گئی، تو انہیں حیران ہو کر کہا کہ تم ماں کے قریب ہو اور ہنس رہے ہو، تم ماں کے قریب ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تم خوش ہو۔ تو اس وقت علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن بات گویم تو مرد آئے تبسم بر لب اوس، ایک مرد مومن کا نشان تمہیں میں بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر غم نہیں خوشی ہوتی۔ بہرحال علامہ اقبال کی یہ شخصی حالات ہے۔ اقبال کی زندگی کا دوسرا پہلو، معاشی طور پر اقبال کبھی بھی خوشحال نہیں رہے، ہمیشہ تنگدستی کی حالت میں رہے، اور اکثر زندگی کا زمانہ انہوں نے کرائے کی بلڈنگ میں گزارا، رینٹ کی بلڈنگ میں گزارا۔
आखिर में बीवी के बहुत इसरार करने पर उन्होंने छोटा सा मकान बनवाया था और छोटे से मकान में भी मुख्तलिफ दोस्तों ने मदद की और मदद करने के बाद फिर उनका मकान बना था। वो भी कोई बहुत आलीशान कोठी नहीं थी, मुख्तसर सा मकान था, उसी में मुंतकिल हो गए थे और उसी में उनकी वफात हो गई। चूंकि अमीराना जिंदगी नहीं थी इसलिए उनकी गजा भी बहुत सादा थी, उनका रहन सहन भी बहुत सादा था, ठाट बाट नहीं थे। उस जमाने में नवाबों और रियासत के राजों का जो अंदाज जिंदगी था या यूरोप में जिंदगी गुजार करके आए थे, इस चीज का उनकी जिंदगी पर कहीं कोई असर नहीं था। वो कहते भी थे मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी में, फकीरी में नाम पैदा कर, अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते थे। तो फकीराना जिंदगी उन्होंने गुजारी है, मफलूकुल हाली की जिंदगी गुजारी है। सादा गजा खाने के वो आदी थे और लाहौर के जब लंदन से वो वापस आए तो एक ही वक्त में खाना खाया करते, दो वक्त में खाना भी नहीं खाते थे सेहत की हिफाजत के लिए। और ये भी कहा करते थे कि हमारे नबी ने तो बहुत कम खाना खाया है इसलिए मैं भी बहुत कम खाना खाता हूँ। रात को कभी कभी चाय पीते थे और वो भी दिलचस्प बात यह है कि कश्मीरी नून चाय पीते थे। और जब उनसे कभी पूछा जाता था आपके पास कश्मीरियों का क्या चीज बची है, तो कभी कहते थे एक तो मेरे दिल में कश्मीरियों के मोहब्बत और दूसरे नून चाय प्यार, यही चीज मेरे पास बाकी बची है। तो शाम को वो नमकीन चाय का प्याला पिया करते थे और उनके नौकर थे अली बख्श, वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनको वो चाय का प्याला पिलाया करते थे। इकबाल की जिंदगी का दूसरा चैप्टर। अल्लामा इकबाल ने लंदन जाने से पहले कोई किताब नहीं लिखी। जब लंदन में सबसे पहले उन्होंने किताब लिखी है वो इल्मुल इक्तिसाद लिखी है, नाम उसका अरबी में है, चैप्टर उसका है इकानमी, मईशत या इक्तिसादियात। लेकिन वो किताब अपने मौजू पर बहुत हावी और बहुत मुकम्मल नहीं है क्योंकि इकबाल का वो मौजू था ही नहीं। लेकिन बहरहाल सबसे पहली किताब उन्होंने इल्मुल इक्तिसादियात पर लिखी है। उसके बाद उन्होंने थीसिस लिखी है जिसको हम कहते हैं ईरान का फलसफा इलाहियात, ईरान का माबाद तबदी फलसफा, मेटाफिजिक्स फिलॉसफी। फलसफा एक वो है जो कायनात की चीजों के मुताबिक, और एक फलसफा वो है जो कायनात की मादी चीजों से बढ़कर रूहानी चीजें हैं, उन रूहानी चीजों के फलसफे को कहते हैं इलाहियात। तो फलसफा इलाहियात या माबाद तबदियात, उस पर उन्होंने किताब लिखी थी। उसके बाद से वापस आए तो उनकी किताबें आई, आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अल्लामा इकबाल की उर्दू किताबें नंबर 1 बागे दिरा, नंबर 2 बाली जबराइल, नंबर 3 रमगानी हिजाज, नंबर 4 ज़रबे कलीम, नंबर 5 तारीख तसव्वुफ। ये 5 किताबें अल्लामा इकबाल की उर्दू में हैं। और इसके अलावा मकातीब, खुतूत, मलफूजात अलग हैं। अल्लामा इकबाल की फारसी शायरी उर्दू शायरी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और इसलिए अल्लामा इकबाल की जब उनके ख्यालात इतने ज्यादा वसी और उन ख्यालात में इस कदर जोश और खरोश पैदा हुआ कि वो साफ कहते थे उर्दू जबान अब मेरे ख्यालात का तहम्मुल नहीं कर सकती, इसे उर्दू जबान छोड़कर उन्होंने फारसी में शायरी शुरू कर दी। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने असरार खुदी किताब लिखी जो फारसी में है, फिर रमूज़ खुदी बेखुदी लिखी, फिर ज़बूर अजम लिखी, उसके बाद फिर मसनवी पश्चिबाय कर्द नाम की किताब लिखी, क़याम मशरिक़ लिखी, जावेदनामा और अरमागान हिजाज की कुछ नज़में फारसी में लिखी। ये अल्लामा इकबाल का फारसी का कलाम है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल की किताबों में बड़ी शहरआबाद किताब है जो असल में उनके अंग्रेजी लेक्चर्स को जमा किया गया। ये अंग्रेजी लेक्चर्स उन्होंने एक लेक्चर उन्हें मद्रास में, एक हैदराबाद में, एक अलीगढ़ में, एक लंदन में और शायद एक लाहौर में दिया था। इसको जमा किया गया और जमा करने के बाद उसका नाम रखा गया द कंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। तर्जमा उसका किया गया तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया। इकबाल ने जब ये लेक्चर दिए थे तो वो अंग्रेजी जुबान में लेक्चर दिए थे और इस कदर मुश्किल, इस कदर पेचीदा, इस कदर मोहलक हैं वो कि आज भी अक्सर बड़े शिकार और बड़े उलमा उन लेक्चर को नहीं समझ पाते, तर्जमे के बावजूद नहीं समझ पाते। अंग्रेजी में तर्जमा भी मुश्किल, उर्दू में समझना भी मुश्किल, तो अंदाज ही उनका वैसा ही है और मौजू इसी तरह इस किस्म का है। बहरहाल उन लेक्चर उर्दू में जब शाया करने का इरादा किया गया तो बहुत सारे लोगों ने उनसे मुतालबा किया कि आपने जो लेक्चर्स दिए हैं उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा भी ख्याल है कि ट्रांसलेशन होना चाहिए, लेकिन कोई काबिल एतमाद इंसान ऐसा मुझे मिले जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और वो ट्रांसलेशन करेगा। चुनांचे सैयद नज़ीर नियाजी जो बहुत काबिल इंसान थे, अंग्रेजी के भी, अरबी के भी,
اردو کے بھی انگریزی اور اردو میں بہت قابلیت تھی، تو علامہ اقبال نے ان سے یہ کہا کہ تم کسی حصے کا ٹرانسلیشن کر کے مجھے دکھاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم صحیح ٹرانسلیشن کر پا رہے ہو یا نہیں، اس کے بعد میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ چنانچہ سید نذیر نیازی نے کچھ حصے کا ٹرانسلیشن کر کے ان کو دکھایا۔ علامہ اقبال نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں کئی جگہوں پر انہوں نے اصلاح بھی کر دی اور کچھ کمیاں بھی بتا دی، اور اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ جتنا جتنا ٹرانسلیشن کرتے رہو گے مجھے دکھاتے رہو۔ چنانچہ وہ ٹرانسلیشن کرتے رہتے تھے، ان کو دکھاتے رہتے تھے۔ اقبال کہیں بدلتے تھے، کہیں ترمیم کرتے تھے، کہیں اپنے خیالات کو بدلتے تھے۔ اس طرح سے سالہ سال تک ریکنسٹرکشن کا ترجمہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر نذیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی وہ تیار نہیں ہوا تھا، اقبال کی وفات ہو گئی، اور ان کے وفات کے بعد تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے، اور سید نذیر نیازی کا مقدمہ اس میں شامل ہے۔ اس کتاب کا موضوع، کچھ موضوعات تو بالکل فلسفیانہ قسم کے ہیں، لیکن مرکزی موضوع اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کی صفات، اللہ کا تعلق اپنی مخلوقات کے ساتھ، مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، فلسفے اور سائنس کی روشنی میں، قرآنیات کی روشنی میں، یہ ہے مرکزی عنوان۔ لیکن اس کو وہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں قدیم فلسفہ، جدید فلسفہ، مسلمان فلسفہ، قرآن کی کچھ آیات اور احادیث، ان تمام کو سامنے رکھ کر کے پھر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے محسوس بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ یہ کوئی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس طرح سے ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ ریکنسٹرکشن پر اعتراضات بھی بہت سارے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں اقبال کی ایسی ہیں جو یقیناً غلط ہیں، اور ان پر رد ہوا ہے، اور رد ہونے کے بعد ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ مثلاً ریکنسٹرکشن میں انہوں نے ایک جگہ پر لکھا کہ جنت و جہنم جو ہیں یہ مقامات کا نام ہی ہے، احوال کا نام۔ حالانکہ جنت و جہنم مقامات کا نام ہے، پلیس ہے، یہ حالت کا نام نہیں ہے۔ لیکن خیر ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں ہے۔ ریکنسٹرکشن میں ایک اہم ترین لیکچر ان کا ہے اسلام میں اجتہاد۔ اس لیکچر میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اجتہاد ہمیشہ سے جاری رہا ہے، رہنا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اسلام ہر دور کے مسائل کو حل کرتا رہتا ہے، اور اس میں وہ خطرے بھی دکھاتے ہیں کہ اگر اجتہاد کا دروازہ پوری طرح سے کھول دیا گیا تو نتائج کیا نکلیں گے، اور اگر اجتہاد کا دروازہ پوری طرح سے بند رکھا گیا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ پوری طرح سے کھول دینا اور نااہلوں کے ہاتھ میں اجتہاد کا عمل دے دینا اسلام کو تباہ کر دے گا، اور اگر پوری طرح سے بند رکھا جائے اور نئے مسائل کو اجتہاد کے ذریعے سے حل نہ کیا جائے اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس طرح سے اقبال کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشکل کتاب جو سمجھی جا سکتی ہے وہ ریکنسٹرکشن ہے، یعنی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ جب یہ نام رکھا جا رہا تھا تو ان کے دوستوں میں سے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے کہا تھا مجھے تو اس نام پر ہی اعتراض ہے، یہ تمہارا نام بھی صحیح نہیں ہے، اور اس میں ان کے اعتراضات بڑے مضبوط تھے۔ لیکن علامہ اقبال کے دل میں سید سلیمان ندوی کی بہت زیادہ محبت اور عظمت تھی، اس لیے ان کے ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے۔ کیونکہ علامہ اقبال سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت کے علماء میں سے آپ کو کس عالم پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، تو انہوں نے کئی عالموں کا نام لیتے ہوئے کہا تھا علامہ سید سلیمان ندوی کے متعلق کہ علوم اسلامیہ کے جو شیر کا فرحاد سید سلیمان ندوی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی تلمیح ہے اور اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، تب پتہ چلے گا علامہ کیا کہہ رہے ہیں سید سلیمان ندوی کے متعلق۔ علامہ اقبال جن علماء سے بہت زیادہ متاثر رہے ہیں ان میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور اس قدر احترام کرتے تھے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ بہت کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے ایک بار کے سامنے دو لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ احترام انہوں نے اپنے استاد مولوی میر حسن کا اور اس کے بعد پھر حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کرتے تھے۔ کلام اقبال میں ایک نظم ہے ملا زیغم زادہ لولابی۔ لولا ظاہر ہے ہمارے وادی کشمیر کا ایک کھٹا ہے۔ زیغم کے معنی شیر، زیغم زادہ معنی شیر کا بچہ، شیر کا بچہ ملا جو لولاب کا رہنے والا ہے، اس کے نام پہ یہ نظم لکھ رہا ہوں۔ یہ کون ہے ملا زیغم زادہ لولابی؟ شاعر ہند اقبال آج تک یہ تائید نہیں کر سکے کہ یہ علامہ انور شاہ کو کہہ رہے ہیں یا کوئی فرضی خیال ان کا ہے یا کسی خاص شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا یہ خود ہی کی طرح سے ایک بیک اپ وجود میں لا رہے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں وادی لولاب پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیناب، اے وادی لولاب۔ وادی لولاب وہ گئے ہیں یا نہیں گئے یہ کہنا تو مشکل ہے، کشمیر ان کا آنا ثابت ہے اور کئی مرتبہ آنا ثابت ہے۔ ڈل کے بارے میں ان کے اشعار ہیں، شالامار کے بارے میں ان کے اشعار ہیں، بلند کے بارے میں ان کا شعر مشہور ہے، خضر سوچتا ہے بلند کے کنارے، وہ بلند کی سیر انہوں نے کی تھی۔
अल्लामा इकबाल जिन बड़े उलमा से मुतासिर है उसमें हजरत मौलाना अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, बल्कि कुछ मुश्किल तरीन मसाइल उन्होंने हजरत मौलाना अनवर शाह साहब ही से हल किए थे। चुनांचे रिकंस्ट्रक्शन में जब वो रेफरेंस देते हैं बड़े बड़े फलसफियों का, तो अपने जमाने के किसी आलिम का उन्हें हवाला नहीं दिया सिवाय मौलाना अनवर शाह साहब के। चुनांचे रिकंस्ट्रक्शन में एक जगह उन्होंने साफ साफ लिखा, दुनियाए इस्लाम के सबसे बड़े हदीस के माहिर मौलाना अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने टाइम के बारे में मुझे ये हदीस सुनाई। आप जानते हैं फलसफे जमान अगर पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे कि जमाने का फलसफा टाइम क्या है। और न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो टाइम और स्पेस, जगह, जमान और मकान, इसका जो फलसफा वो न्यूटन ने स्टार्ट किया था। अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने अल्लामा इकबाल से ये कहा था कि न्यूटन की सारी थ्योरी अपनी नहीं है, ये इससे पहले फलाने अल्लामा इराकी ने बयान की है, उसके बाद में न्यूटन ने उसको स्टडी करके अपने अल्फाज में बयान किया है। तो मौलाना अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला की इस तहकीक से वो हैरान हो गए और कहते हैं इतनी दूर तक तो मेरी नजर भी नहीं गई है। अल्लामा इकबाल जिस जमाने में यूरोप में रहे, उस जमाने में यूरोप की जितने बड़े बड़े फलसफी थे उन तमाम को इकबाल ने अच्छी तरह से पढ़ा था। उसमें खास तौर पर कांट, हेगल, नीत्शे, ये खास तौर पर इकबाल के नजर में रहे। और नीत्शे के मुताबिक तो उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि नीत्शे पहले गुजर चुका था और नीत्शे जो है वो मजदूर किस्म का आदमी था और वो खुदा के बारे में कहता था पता नहीं खुदा है या नहीं है, और है तो वो कैसा है, और अगर नहीं है तो फिर दुनिया कैसे है। तो इकबाल ने उसी को कहा था अगर वो मजदूर फरंगी होता है इस जमाने में तो इकबाल उसे समझाता मकामी किबरिया क्या है। अगर आज ऐसे भाई तो पता क्या अल्लाह के तारुफ में उसे करा देता। अगर वो मजदूर फरंगी होता है इस जमाने में तो इकबाल उसे समझाता मकामी किबरिया क्या है। पैगाम मजीद दरअसल उसी के जवाब में लिखी गई किताब है। चूंकि इन तमाम फलसफियों से इकबाल ने खूब इस्तेफादा किया था, इसलिए इकबाल की नजर में कदीम फलसफा भी था, जदीद फलसफा भी था, कुरानी उलूम और साइंसी उलूम भी। इकबाल की जिंदगी का दूसरा चक्कर। तीसरा पहलू, इकबाल की जिंदगी का इबादती पहलू बहुत हैरत अंगेज है। चुनांचे जिंदगी भर वो नमाज के पाबंद है, न सिर्फ नमाज के पाबंद बल्कि तहज्जुद के पाबंद, और तहज्जुद के पाबंद सियालकोट लाहौर में नहीं लंदन में तहज्जुद की पाबंदी करते हैं। और ये बात उन्होंने खुद भी कही, ज़मिस्तानी हवाओं में की बर्फ की थी तेजी, न छोटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर थी। आदाब सहर खरीदी का मतलब है लंदन में भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। उनके खादिम बड़े मशहूर थे, वही अली बख्श, उनसे इंटरव्यू लिया गया और वो इंटरव्यू छपा हुआ है 1957 में इंटरव्यू लिया गया और दुनिया भर में वो बड़े बड़े अखबार में वो इंटरव्यू छपा है। उससे पूछा गया अली बख्श अल्लामा इकबाल के 24 घंटे का शेड्यूल बताओ। उन्होंने कहा मैं रात से शुरू करता हूँ। कहते हैं रात को उमूमन 3 बजे बेदार होते हैं और बहुत शौक और ज़ौक़ के साथ नमाज पढ़ते हैं और बड़ी लंबी नमाज पढ़ते हैं, और लंबी नमाज पढ़ने के बाद फिर वो मैंने उनको कई मरतबा देखा वो आंसू बहा करके दुआएं करते। चुनांचे ये बात अल्लामा इकबाल ने एक हिंदू शख्स से भी कही, उसका नाम था कृष्ण महाराज। ये कृष्ण महाराज किसी परेशानी में थे तो अल्लामा इकबाल ने कहा ये फकीर रूसिया, ये जुमला बोला, ये फकीर रूसिया रात में उठने का आदी है, कभी 4 बजे उठता हूँ कभी 3 बजे उठता हूँ, उस वक्त की दुआ कबूल होती है, आज मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। ये बात अल्लामा इकबाल के दोस्तों में से हैं फकीर सैयद वहीदुद्दीन, उनकी लिखी हुई किताब है रोजगार फकीर, यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें ये बात लिखी हुई है। बहरहाल इकबाल इबादत की बड़े आदी थे, तहज्जुद की नमाज के पाबंद थे। लंदन में भी वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं लंदन की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि लाहौर और सियालकोट में तो सर्दियां नहीं होती हैं, तो वह वो सर्दी के माहौल के आदी नहीं थे। लेकिन लंदन की बर्फबारी और वो पहली मरतबा उन्हें वहां बर्फबारी देखी तो लंदन के सब बरिस्तानी रातों में भी उन्हें नमाजें नहीं छोड़ी हैं और वहां भी नमाजों के पाबंद थे और तहज्जुद के भी पाबंद थे। कुरान करीम की तिलावत एक खास अंदाज था। चुनांचे तवील जमाने तक वो एक मंजिल कुरान रोजाना पढ़ा करते। एक मरतबा उनके वालिद मस्जिद से नमाज पढ़कर क्या तो इकबाल को देखकर तिलावत कर रहे हैं, पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो इकबाल कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, इनको मालूम है मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, ये मुझसे फिर पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कुरान, दूसरे दिन आकर फिर पूछा क्या पढ़ते हो,
تو اقبال کہتے ہیں مجھے تعجب بھی ہوا، غصہ بھی آیا، کیونکہ معلوم ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور کئی مرتبہ بتایا پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تیسرے دن پھر انہوں نے پوچھا، تو اس کے بعد اقبال کی تعجب کی بات ابا جان نے کہا بیٹا میں اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری سوچ کیا ہوتی ہے؟ پھر اقبال کہتے ہیں میرے والد نے کہا تم قرآن اس طرح سے پڑھا کرو کہ قرآن گویا تم پر نازل ہو رہا ہے، اور جب تم اس طرح سے قرآن پڑھو گے تو قرآن کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اسی خیال کو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا جس کا بھی شعر پڑھ رہے تھے، یہ رات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ قرآن جیسا انسان بنانا چاہتا ہے ایسا انسان مومن خود عملاً ہوگا، اور ایک طرف سے ہم قرآن کو دیکھیں گے مومن کیسا ہوتا ہے، دوسری طرف سے مومن ویسے نظر آئے گا، ویسے اخلاق، ویسا ہی کردار، ویسی حیا، ویسی پاکدامنی، ویسا ہی رحم، ویسے ہی خدمت خلق، ویسے ہی انسانوں اور قرآن جیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے مومن اپنے آپ کو ویسا ہی انسان۔ پھر دوسرا شعر کہا تھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کش ہے راضی صاحب کشاف۔ اقبال شاعری کے دوران بار بار قرآن کریم کو کھولا کرتے تھے، اور یہ بات علی وقت نے بھی کہی، عبدالمجید صالح نے بھی کہی، فقیر سید وحید الدین نے بھی کہی، اور فروغ حسن صاحب نے بھی کہی۔ یعنی جو اقبالیت کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے اقبال بار بار قرآن کریم کھولتے تھے پھر شعر لکھتے تھے۔ ہم تو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اقبال نے اس شعر کو قرآن کی کس آیت سے اخذ کیا، لیکن بہرحال محسوس یہ ہوتا تھا کہ اقبال اپنی فکر کی بنیاد قرآن کریم کو بنا رہے تھے۔ چونکہ قرآن کے ساتھ بہت تعلق تھا اس لیے جب کوئی اچھا قاری ان کے سامنے آتا تھا اس سے ضرور کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ۔ چنانچہ ان کے بیٹے یہی جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک عرب کے قاری آئے تو انہوں نے مجھے بلایا بیٹا جلدی آؤ، میں بھی پہنچا، اس عرب قاری سے سنا کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ چنانچہ اس عرب قاری نے سورہ مزمل پڑھنی شروع کی۔ اب وہ خود سورہ مزمل جھوم جھوم کر پڑھتے رہے، اور علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ہنسیاں بن رہی ہیں، اور بہت دیر کے بعد جب ان کی وہ تلاوت ختم ہو گئی اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا تم بھی ایسے ہی قرآن پڑھنا سیکھو۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا علامہ آپ نے فلسفہ، سائنس، شاعری، ادب، لٹریچر، مذاہب، تاریخ تقریباً 10 عنوانات شمار کر کے کہا ان تمام علوم کی لائبریری آپ اپنے ذہن میں اتاری ہوگی، آپ کی نظر میں سب سے عجیب کتاب کون سی ہے؟ تو اقبال خاموش رہے، اس کے بعد اٹھ کر اندر چلے گئے اور اندر سے کتاب لے آئی، کہتے ہیں اس کائنات کی سب سے عجیب کتاب یہ ہے۔ کھول کر دیکھا تو وہ قرآن تھا، اس سے زیادہ عجیب کتاب دنیا میں کوئی نہیں۔ یعنی گویا جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ تمام علوم پڑھے ہیں، میں نے سب سے زیادہ عجیب کتاب اس کائنات میں یہ قرآن دیکھا۔ چونکہ بارہا ایسا ہوا کہ قرآن کی جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، تلاوت کرتے کرتے رک جاتے تھے، سوچ میں پڑ جاتے تھے، پھر آگے پڑھتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر پڑھتے پڑھتے رک جاتے تھے۔ کبھی چہرے پر ہنسی آتی تھی، کبھی رونے کی حالت ہوتی تھی، کبھی آنسو گر جاتے تھے، پھر اپنی پگڑی اتار کر کے وہ قرآن کریم کے وہ آنسو جو گرے ہوتے تھے قرآن کریم کے اوراق پر ان کو صاف کرتے تھے، پھر تلاوت کرتے تھے۔ یہ بات اقبال کے ان لوگوں نے لکھی ہے کہ جو اقبال کے گھر کے حالات سے واقف تھے، اور یہ سارا انہوں نے سنا اور سیکھا کس سے؟ گھر کے لوگوں سے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں قرآن کا حوالہ بھی آتا ہے، قرآن کے ریفرنس بھی آتی ہے، قرآن چھوڑنے کے نتائج بھی آتے ہیں۔ کیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خار ہو گئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ گویا قومیں جو مسلمان معزز تھے قرآن پڑھ کر کے، قرآن سے حقائق لے کر کے، اور آج کے مسلمان قرآن چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ ایک اہم ترین نقطہ جو اقبال نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے، انہوں نے کہا قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، اس سے فلسفے کی روح سے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے اور ہم ہر چیز کو سائنسی انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اس سائنسی دور سے پہلے فلسفے کا دور تھا اور ہر چیز کو فلسفے کے انداز سے دیکھا جاتا تھا۔ اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، فلسفے کی روح سے اس کو مت پڑھو، بلکہ قرآن کو اس روح سے پڑھو کہ کائنات کے خالق کا کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور ہمارا تعلق ہمارے خالق کے ساتھ کیسا ہے، ہم اس کے بندے ہیں یا نہیں، اور جیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے ویسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے قرآن کو پڑھو۔ یہ بات اگر میں دوسرے لفظوں میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ ادب کی کتاب ہے، نہ ہسٹری کی کتاب ہے، نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، اور نہ اس میں سائنسی تھیوریاں ہیں۔ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، مگر اس ہدایت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم ان تمام چیزوں کو لے آتا ہے۔
وہ تاریخ بھی لائے گا، وہ ادب بھی لائے گا، وہ سائنسی حقائق بھی پیش کرتا ہے، وہ جغرافیائی حقائق بھی پیش کرتا ہے، وہ اسٹرونومی کو بھی بیچ میں لاتا ہے، وہ ارضیات کو بھی لاتا ہے، وہ زولوجی کو بھی لاتا ہے، وہ نباتات، یعنی ہر موضوع قرآن کا آئے گا اس میں قرآن میں۔ مگر قرآن ان میں سے کسی کی کتاب نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو بیان کرنے کے لیے قرآن تمام علوم سے فائدہ اٹھا کر کے، تمام علوم کے اشارے دے کر کے، مثلا فرض کیجئے ایک طرف جب ہم یہ دیکھیں گے کائنات وجود میں کیسے آئی ہے، آپ پڑھیں گے بگ بینگ تھیوری، ظاہر ہے قرآن اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ آپ کو بگ بینگ تھیوری سنائے گا، مگر قرآن نے اشاروں میں بتایا کہ یہ کائنات پہلے ایک جمع ہوا ٹکڑا تھی، پھر اللہ نے اس کو ٹھوکر مار کر الگ کر دیا، بگ بینگ تھیوری۔ اب قرآن بگ بینگ تھیوری سمجھانے نہیں آیا، مگر اشاروں میں بتایا اس خدا کا انکار تم کیسے کرو گے جس خدا نے اس کائنات کو وجود میں لایا، کیسے؟ اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ جمع ہوا ٹکڑا تھی، ففتقناہما، ہم نے اس کو ٹھوکر مارے اور الگ الگ کر دیا۔ تو غرض قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن سائنسی مضامین میں آ جائیں گے۔ اس زمانے میں اقبال نے کہا تھا قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، ہاں قرآن ہدایت کی کتاب ہے، بندے کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ کیا ہے اور کائنات کے ساتھ اللہ کا ربط کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ اقبال قرآن کی تفسیروں میں کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لیے تاکہ قرآن کا ادب سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے کشاف پڑھتے تھے۔ قرآن کی کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لیے کہ قرآن کا فلسفہ سمجھ میں آئے، اس کے لیے رازی کو پڑھتے تھے۔ قرآن کی کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی کس آیت کی کیسی تشریح کی ہے، اس کے لیے ابن کثیر ابن جریر کا مطالعہ کرتے تھے۔ چنانچہ اقبال کے ہاں ایک لائبریری تھی، اس لائبریری میں کتاب اگر ملتی تھی تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو لاہور پنجاب یونیورسٹی میں جا کر کے وہاں سے کتاب منگواتے تھے یا خود وہاں جا کر مطالعہ کرتے تھے۔ اسی لیے جب ریفرنس دیتے ہیں تو انہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ صاحب کشاف کون ہے؟ ایک تفسیر لکھنے والا علامہ زمخشری، ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ادبی اعتبار سے، اور علامہ فخر الدین رازی ایک مفسر گزرے ہیں، انہیں قرآن کی تفسیر لکھی ہے فلسفے کے اعتبار سے۔ قرآن کے ساتھ اقبال کا تعلق بہت قوی، بہت گہرا تھا، بلکہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آخری زمانے میں اقبال کے سراہنے صرف ایک کتاب ہوا کرتی تھی اور وہ تھی صرف قرآن کریم۔ بس جب کچھ سوچتے تھے قرآن کھول کر دیکھتے تھے، ہمیں ان سفر میں نظر نہیں آتا تھا لیکن ہم حیران ہوتے تھے، اقبال کتاب کو بند کر کے پھر اشعار لکھتے تھے، اس آیت کون سی آیت سے کون سے شعر کا مفہوم ذہن میں آ گیا یہ ہم سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن اقبال کی حالت یہی تھی۔ اقبال سفر کو بہت کم کرتے تھے، لیکن ان کے جو مشہور سفر ہوئے ہیں، ایک تو ہے تعلیمی سفر ان کا ہوا لندن کا اور جرمنی کا، اس کے بعد پھر 2 مرتبہ گولمیز کانفرنس میں وہ لندن گئے، ایک مرتبہ فلسطین گئے، ایک مرتبہ مصر گئے، ایک مرتبہ افغانستان گئے، 2 مرتبہ شاید بھوپال گئے ہیں۔ ان سفروں میں سب سے اہم ترین چیز جو ان کے سفر میں ساتھ ہوتی تھی وہ قرآن ہوا کرتا تھا۔ تو میں قرآن کے ساتھ اقبال کا تعلق بہت قوی اور بہت مضبوط تھا، اور اس میں اقبال ایک زمانے میں 2.5-3 گھنٹے تک اپنی مکان کی چھت پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے اور پورے محلے والے سنتے تھے، کیونکہ آواز ان کی بہت اچھی تھی، اس لیے آخر زمانے میں ان کا گلا خراب ہو گیا تھا، لیکن جب تک ان کا گلا صحیح رہا وہ جہر کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور جھوم جھوم کر تلاوت کرتے تھے اور لطف محسوس کرتے تھے اور بیچ میں روتے بھی رہتے تھے۔ 2.5-3 گھنٹے صبح کو علامہ اقبال کی تلاوت کرنا لاہور کے محلے والوں کا اچھی طرح سے معلوم، اور جب ان کا گلا خراب ہو گیا اور بعد میں وہ تلاوت نہیں کر پاتے تھے تو بہت سارے محلوں کی عورتیں کہتی تھی افسوس اب اقبال کی تلاوت قرآن کی وہ آواز ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ قرآن کے بعد اقبال کا تعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بہت زیادہ عاشقانہ، بہت زیادہ والہانہ، اس قدر عاشقانہ والہانہ تعلق تھا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا اور انہوں نے حضرت مولانا نظر الحفیظ صاحب سے سنا، مولانا نظر الحفیظ صاحب نے حضرت مولانا ابو الحسن رضوی ندوی سے سنا۔ حضرت مولانا ابو الحسن رضوی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقبال کے زمانے میں لندن اور جرمنی میں رہے ہیں، کئی کروڑ درود وہاں بیٹھ کر انہوں نے پڑھے ہیں۔ ہمارا کالج کا اسٹوڈنٹ یہ تو عیاشیوں میں اقبال لندن اور جرمنی میں رہ کر کئی کروڑ درود پڑھ رہے ہیں۔ نقل کرنے والے مولانا ابو الحسن رضوی ندوی، اور مولانا ابو الحسن رضوی ندوی وہ شخصیت ہیں جس نے عرب دنیا میں سب سے زیادہ اقبال کا تعلق کرایا۔ مولانا ابو الحسن رضوی ندوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اقبال کے سامنے اقبال کے نظم کا عربی میں ترجمہ کر کے دکھایا اور اقبال خوش ہو گیا۔ مولانا علی نے خود دکھا، میں 16 سال کی عمر کا تھا، لاہور میں جب گیا تو مولانا علامہ سے ملنے کے لیے گئے، علامہ
کے ملنے کے لیے میں نے علامہ سے کہا میں چاہتا ہوں آپ کی شاعری کا عربی میں ترجمہ کرو. اس وقت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے چچا مولانا طلحہ صاحب لاہور کالج میں استاد تھے. تو مولانا طلحہ صاحب اپنے بھتیجے مولانا ابوالحسن علی ندوی کو 16 سال کے نوجوان لڑکے کو لے کر کے گئے ہیں علامہ اقبال کے بعد. علامہ اقبال کے مجلس میں مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ترجمہ کر کے دیا علامہ اقبال کو. یہ مولانا ابوالحسن علی ندوی وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں مسجد رسول کے اندر علامہ اقبال کو تقریر کی ہے اور ان کی کتاب روائے اقبال میں شامل ہے. علامہ اقبال کو مولانا ابوالحسن علی ندوی وہ شخص ہیں جنہوں نے مصر میں علامہ اقبال کو تقریریں کی ہے. یہی مولانا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال وہ شخص تھا کہ جس نے یوم کی زندگی میں جوانی کی زندگی میں کئی کروڑ مرتبہ دور سے پڑھا ہے. حوالہ میں نے عرض کر دیا, اللہ جانے کس طرح سے ان کو معلوم ہوا تھا اور کئی کروڑ دور انہیں کیسے پڑھے. میں نے خود ایک کتاب پڑھی, کتاب کا نام ہے لبیک, لکھنے والے کا نام ہے ممتاز مفتی. یہ ایک رائٹر گزرے ہیں, ناولیں لکھا کرتے تھے, افسانے لکھا کرتے تھے, وفات ہو چکی ہے. ان کی مختلف کتابیں ہیں, تلاش, لبیک اور اس طرح کی دوسری کتابیں ہیں. جب وہ حج کے لیے گئے ہیں تو سفر نامہ حج انہوں نے لکھا اور ایک خاص انداز سے لکھا, اس لیے بہت سارے لوگوں کا اعتراض بھی ہے کہ یہ انداز نہیں اختیار کرنا ٹھیک نہیں تھا سفر حج میں. ٹھیک, مثلا انہوں نے اپنے مگن ہو کر کے انہوں نے کیا کہا, کہتا حج کے لیے جب جا رہا ہوں تو کہیں راستے میں کسی جگہ بہت سارے لوگ حج کے لیے جمع ہیں, کسی حج پوائنٹ پر جمع ہیں, تو کوئی آدمی رو رہا ہے, کوئی دعائیں کر رہا ہے. یہ کہتا ہے میں ایک ایک کو دیکھتا رہا, کوئی کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میں آپ کے گھر میں حاضر ہو رہا ہوں. کوئی کچھ کہتا ہے, یہ کہتا ہے اپنے بارے میں. میں نے سوچا مجھے خدا سے کیا لینا دینا, مجھے تو اپنے نبی کو پاس سے جانا ہے, ان کو جا کے سلام کرنا ہے اور مجھے ان سے بھی کچھ نہیں لینا, صرف میرا سلام قبول ہو جائے, واپس آ جائے. اس انداز کے انسان ہے ممتاز مفتی. اس لبیک کے اندر ممتاز صاحب نے لکھا کہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ دور سے پڑھا. یہ ایک مجلس میں تو ظاہر نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں, لیکن کس طرح سے 1 کروڑ کی تعداد انہیں پوری کر لی واللہ اعلم. بہرحال کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ علامہ اقبال کا تعلق بہت زیادہ والہانہ اور عاشقانہ تعلق تھا. اسی لیے اخیر عمر میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تھا بے اختیار ان کے آنسو سے آنسو گرنے لگتے تھے اور رو رہا تھی. اور جب ایک شخص نے کتاب لکھی تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے, نام تھا اس آدمی کا راجپال. اس نے کتاب لکھی ہے حضور کی شان میں گستاخی کی اس میں, اور اس میں سخت توہین آمیز باتیں لکھی تھی, جس میں ازواج مطہرات کے متعلق توہین آمیز باتیں لکھی تھی, اور تمام مسلمان بہت بے قرار تھے اس وقت. ٹھیک, اس وقت علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا آپ کو بھی افسوس ہو رہا ہے, تو علامہ اقبال نے کہا تھا میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے نبی کا کپڑا میلا تھا. اگر کوئی یہ بات ہے تو میرے دل میں اس طرح پیدا ہو جاتا ہے, میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا ہوں. میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا چیز جائے کہ ایسی باتیں لکھی جائیں. اسی لیے ان کی شاعری میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ایسے والہانہ خیالات ملتے ہیں, ایسے عاشقانہ خیالات ملتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. اردو شاعری میں تمام شعری دنیا میں ولی دکنی سے لے کر کے آج تک کے تمام شعراء, چاہے اس میں میر تقی ہوں, چاہے غالب ہوں, چاہے اکبر الہ آبادی ہوں, عطا حسین حالی ہوں, جتنے یا میر علی لکھنوی ہوں, میر تقی ہوں, خواجہ میر درد ہوں, جتنے اردو کے شعراء ہیں, کسی کے یہاں عشق رسول کا وہ تصور نہیں ہے جو عشق رسول کا تصور اقبال کے یہاں ہے. اقبال بھی جو یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. اس عشق رسول کا تقاضا یہ تھا, اس عشق رسول کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ضرور مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتے. زندگی بھر تمنا کرتے رہے لیکن مقدر نہیں ہوا. چنانچہ ایک مرتبہ لندن سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھی نے کہا ہم عنقریب مدینے کے قریب سے گزریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے ارادے آپ نے کیے ہیں پر اب تک آپ نہیں وہاں جا سکے. تو اس پر ڈاکٹر اقبال نے عجیب جملہ کہا, اور یہ جملہ ان کے دوست نے لکھا ہے روزگار فقیر میں لکھا, فقیر سید وحید الدین نے لکھا کہ حکیم صاحب وہ جو ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ فقیر سوچ نہیں پا رہا ہے کس روح سے آپ کو اس مدینہ طیبہ جانے کی ہمت ہے, کس روح سے اپنے آپ کو روح سیاح. اور ایک جگہ لکھا ہے میں اپنی روح سیاحی کی بنا پر ہمت نہیں کر پاتا, ہو پایا تو جاؤں گا
कामयाब नहीं हो पाया तो मैं ये समझूंगा